بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ وقت تو تھوڑا مختصر ہی ہے، اس لیے کچھ مختصر سی گفتگو ہو جاتی ہے۔ دیکھو، اللہ تعالیٰ رب العزت نے ہم سب کو مسلمان جو بنایا ہے، تو ہم سب سے پہلی بات اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر حالات نہیں آئیں گے۔ سب سے پہلے نمبر پر اس بات کو ہم اپنے ذہن سے نکال دیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہم پر حالات نہیں آئیں گے۔ اگر حالات نہیں آنے تھے تو پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آنے تھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کائنات کے دولہا ہیں، انہی کے لیے تو یہ ساری بزم سجائی گئی ہے، زمین و آسمان، یہ ساری کائنات کا نظام انہی کے لیے تو بنایا گیا ہے۔ اگر مومنوں پر حالات نہیں آنے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل بھی نہیں آنے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے اس کی وضاحت تو کبھی اللہ موقع دے گا، کبھی لمبا وقت ملے گا، اس پہ کریں گے انشاءاللہ۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو حالات آئے ان میں سے دو باتیں صرف ذکر کرتے ہیں، وہ بھی بہت مختصر۔ ایک بات تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شعب ابی طالب کے اندر پورے اس عملے کے ساتھ قید کیا گیا جو عملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا، اور صرف ایمان لایا نہیں بلکہ کسی بھی طرح سے ان ایمان لانے والوں کی معاونت بھی کر رہا تھا، اس شخص کو بھی اس قید خانے کے اندر ڈالا گیا۔ اور وہ قید خانہ کیسا تھا؟ اے سی چل رہے تھے، پنکھے چل رہے تھے، وہاں جھرنے بہہ رہے تھے۔ اللہ آپ سب کو بھیجے، حج پہ جاؤ، ذرا کھڑے ہو کر دیکھو، ان پہاڑوں کو دکھائی دیتے ہیں وہ۔ میرا گمان یہ ہے کہ جو مکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اس کے جو اس طرف جو پہاڑیاں نظر آتی ہیں، غالباً یہ شعب ابی طالب کا مقام ہے۔ آج کے اس دور میں جب کہ شجر کاری ہو رہی ہے، درخت لگائے جا رہے ہیں، آج بھی وہاں کوئی ایک پیڑ نہیں ہے، آج بھی ایک پیڑ نہیں ہے۔ اور آپ آج کے وقت میں چلے جاؤ، آج بھی ہو سکتا ہے 30 35 32 37 سے نیچے ٹیمپریچر آج بھی نہیں ہوگا، سال سے سال گرمی ہوتی ہے۔ اور آج جب کہ ساری سہولتیں بھی موجود ہیں، اس وقت میں کوئی سہولت موجود نہیں تھی، پانی کے لیے کوئی وہاں کنواں نہیں تھا، ان پہاڑوں کے اندر کھانے کے لیے کوئی انتظام نہیں تھا، کسی کو جانے کی اجازت نہیں تھی، کھانا لے کر جاؤ گے اس کی اجازت نہیں تھی، آپ پتے چبانا چاہتے ہیں تو درخت نہیں ہے، کھانا آپ کا کوئی عزیز لے کر جانا چاہتا ہے تو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، آپ کو پانی کی پیاس لگی ہے تو کوئی کنواں نہیں ہے۔ اور کتنے لوگ ہیں پورے کے پورے مسلمان، کسی ایک چھوٹے سے ایسے بچے کو بھی نہیں چھوڑا جو دودھ پیتا ہو، دودھ پیتے ہوئے بچے کو بھی نہیں چھوڑا کہ اس کو قید میں نہیں ڈالیں گے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، چلو یہ تو دودھ پیتا ہے، اس کا کیا قصور ہے، چلو اس کو بھی قید میں ڈالنا ہے اس کی ماں کے ساتھ۔ اور کتنے دن کے لیے ڈالا؟ 3 سال۔ کتنے دن؟ 3 سال۔ یہ ایک حقیقت ہے، کتابوں میں لکھی ہے، مولانا بیٹھے ہوئے پوچھ لیجیے گا۔ 3 سال ایک بہت بڑی آزمائش۔ 3 سال ان حالات میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، بھائی نبی تو سردار ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردار ہیں، اور جب ان کے سامنے عورتیں بلکتی ہوں گی، حضرت میرے سینے میں دودھ اس لیے نہیں آ رہا ہے کہ مجھے کچھ کھانے کو نہیں ملا، اور جب وہ بلکھے گی تو ان کا بچہ کیسا بلکھے گا، تو پھر سردار کا کیا عالم ہوگا۔ اور پھر 1-2 دن نہیں، لگاتار 3 برس۔ اور پھر یہاں بھی کام نہیں چلا، سارے مجاہدے ہوتے رہے، آگے چل کر اب یہ حالت رہ گئی، یا تو جان بچانی ہے تو مکہ چھوڑو، اور مکے میں رہنا ہے تو پھر ان کی تلواروں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے یہ کوششیں کر لی تھیں، یہ الگ بات ہے کہ ان کی حفاظت تو اللہ کی ذمہ تھی، ان کو کون بگاڑ سکتا تھا، لیکن حالات تو میرے بھائیو اگر حالات نہیں آنے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آنے۔ یاد رکھیے، اگر تم نے اپنے نام کے ساتھ لفظ مسلمان جوڑ رکھا ہے تو حالات تو آنا طے ہیں، حالات تو آنا طے ہیں۔
یہ نہیں کہ جی میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا کہ حالات نہیں، حالات آ جائیں گے میرے داڑھی رکھنے سے، لوگ مجھے داڑھی والا سمجھ کے، مجھے مسلمان سمجھ کے، یہ اور وہ اور فلاں حالات آئیں گے۔ بھائی دیکھو ایسا نہیں ہے بات، اگر داڑھی نہیں بھی ہے اور نام آپ کا عبداللہ عبد الرحمن ہے تب بھی آپ وہی ہو، تب بھی آپ وہی ہو۔ لیکن پھر یاد رکھو جس طرح سے مسلمان کے اوپر حالات آنا طے ہے، اسی طرح سے مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد کا آنا بھی طے ہے۔ یہ بھی سن لو کیسے؟ ہمارے دیوبند میں ایک محدث تھے، اب تو ان کا انتقال ہو گیا، ہمارے استادوں میں سے تھے، اللہ ان کو بخشے۔ وہ ہم ایک بار ان کی مجلس میں بیٹھے تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں کرامت ہو گئی، فلاں موقع پر ایسی مدد آ گئی، کوئی یہ تعجب کی بات ہے بھلا؟ فلاں موقع پر مسلمانوں کی مدد آ گئی، یہ کوئی تعجب ہے؟ تعجب یہ نہیں ہے کہ مسلمانوں کی مدد آ گئی، تعجب یہ ہے کہ مسلمان ہو کر اور مدد نہیں آئی۔ سمجھے بات کو؟ تعجب یہ نہیں ہے کہ آپ کی مدد ہو گئی، تعجب یہ ہے کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور اللہ کی طرف سے آپ کی مدد نہیں آئی، یہ تعجب ہے۔ اس لیے دیکھو حالات ضرور آئیں گے، 1400 سال کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور پھر اللہ کی مدد بھی ضرور آئے گی۔ کیوں جی؟ دوسرے والوں نے کوئی کسر چھوڑ دی ہمارے ساتھ، ابھی انہی حالات میں بات کر رہے ہیں ہم، کوئی کسر چھوڑ دی، مجھے بتانا کیا نقصان کر لیا ہمارا؟ کوئی نقصان ہوا؟ اگر اللہ کی مدد نہ ہوتی تو کیا ہم یہاں 20 آدمی 50 آدمی بیٹھ کر یہاں دین کی بات کر رہے ہوتے؟ کیا آپ اس کو اللہ کی مدد نہیں مانتے؟ اللہ کی مدد کیسے آئے گی آخر؟ ہم وہاں سے یہاں تک ماشاءاللہ سارے داڑھی والے اپنے اپنے گاؤں سے نکل کر یہاں تک آ گئے، اگر اللہ کی مدد نہیں ہوتی تو کیا داڑھی والوں کو روڈ پر چلنے کی اجازت ہوتی؟ کیا اس کو آپ اللہ کی مدد نہیں جانتے؟ یاد رکھو آپ کے ساتھ مدد آ کر رہے گی، اور دوسرے لوگ آپ کے خلاف عزائم ضرور کریں گے، ان کی فطرت کا حصہ ہے، انہیں کرنا ہی چاہیے، وہ کریں گے اور ضرور کریں گے، یہ ان کی فطرت کا حصہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کہ آپ ماننے والے لاوارث نہیں ہو، اللہ آپ کی مدد کر کے چھوڑے گا۔ اور پھر یاد رکھو مدد کے لیے ہمیں بھی کچھ کرنا ہوگا، اللہ کی مدد آ جائے اس کے لیے ہمیں بھی اللہ کے دین کی نصرت کرنی ہوگی، اللہ کے دین کے کام کو اپنا کام سمجھ کر کرنا ہوگا۔ دیکھو لاک ڈاؤن کے درمیان میں ہمارے بہت سارے ایسے لوگ تھے جنہوں نے موقع ملتے ہی دکانوں کو کھولا، موقع ملتے ہی سفر کیا، موقع ملتے ہی اپنی نوکریوں کی طرف سوچ بچار شروع کیا، موقع ملتے ہی جو جس لائن کا تھا، کوئی کسان کھیت پر جا رہا ہے تو کوئی سفر میں جا رہا ہے، تو کسی کا انتقال ہو گیا ہے تو کسی کی شادی ہو گئی، جس کو جیسا موقع مل رہا تھا وہ اپنے کاموں کو کر رہا تھا۔ دین کے کام کے متعلق ہم آج بھی سوچ رہے ہیں۔ دیکھو ایک بات سنو، روس کے اندر، ذرا وقت نہیں مل رہا، بہت ساری باتیں کرنا چاہتے تھے، روس کے اندر جب اس پر بھی پابندی لگ گئی کہ اگر کسی کے گھر میں قرآن بھی ہوگا تو وہ واجب السزا قرار پائے گا، قرآن اگر ہوگا تو سزا کا حقدار پائے گا، اتنی پابندی لگ گئی۔ اب اسلام تو زندہ رہنا ہی رہنا ہے، چاہے کوئی کچھ بھی کر لے۔ اب مسلمان اپنے بچوں کو کیسے پڑھاتے تھے؟ ابھی پڑھنے کی بات چلی تھی نا، مسلمان اپنے بچوں کو دیکھو کیسے پڑھاتے تھے۔ ایک مکتب کا ذکر لکھا ہے، ایک بہت بڑا درخت تھا، اس درخت کی جڑ میں انہوں نے ایک راستہ بنا رکھا تھا، اور اس جڑ کے اندر جا کر پورا ایک تہخانہ تھا، اور وہ تہخانہ نہیں تھا، پورا مکتب تھا وہ، اور پوری بستی کے لوگ اس مکتب کے اندر پڑھتے تھے۔ مطلب کیا ہوا؟ اللہ والوں نے ایسے سے حالات میں کہ اگر باہر اس مکتب کو چلاتے ہیں تو سیدھا جیل، اور مطلب بچے پڑھانے پر جیل ہو رہی ہے، دیکھو صاحب بچوں کے پڑھانے پر جیل ہو رہی ہے، اور اگر باہر بچے پڑھاتے ہیں تو سیدھا جیل، اور اگر اندر چوری چھپے پڑھا رہے ہیں تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس کا پتہ نہیں چلا انہیں۔ ایسے سے حالات میں انہوں نے اپنے بچوں کو پڑھایا بھی اور دین کو زندہ بھی رکھا۔ پھر جب وہ ممالک آزاد ہوئے تو آج بھی ان کے سینوں کے اندر دین زندہ ہے۔ ایک بار ترکی کی ایک جماعت آئی تھی بہت سالوں پہلے ہمارے یہاں، تکیے والی مسجد میں بیٹھ کر، ہمارے یہاں ایک تکیے والی مسجد ہے، وہاں بیٹھ کر میں ان سے بات کر رہا تھا۔ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ مصطفیٰ نے ہمارے جسموں پر تو پابندی لگائی، عربی نہیں بولو گے، عربی میں اذان نہیں ہوگی، عربی تکلم نہیں ہوگا، عربی میں نام نہیں رکھو گے، عربی میں کوئی کام نہیں کرو گے، عربی زبان نہیں ہوگی، عربی لباس نہیں ہوگا، حجاب نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، کوئی اسلام کا نام نہیں ہوگا، لیکن وہ ہماری روحوں کے اندر سے اسلام کو نہ نکال سکا۔
اور نتیجہ یہ ہوا جیسے ہی ہمیں موقع ملا ہم پھر ہماری مسلمانیت اود کر آئی ہے۔ میرے بھائیوں، اس وقت ہمارے سامنے مسئلہ صرف اپنا نہیں ہے، اپنا تو ہے ہی ہے، صرف مسئلہ اپنا نہیں ہے، مسئلہ ہماری نسلوں کا ہے۔ کیا ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم تو جنت میں جائیں اور ہمارے بچے اس لیے سسک رہے ہوں کہ ہم جنت میں اس لیے نہیں جا سکتے کہ ہم دین نہیں سیکھ پائے؟ ہمیں اپنی نسلوں تک اگر دین کو پہنچانا ہے تو ہمیں خود کو دیندار بننا ہوگا، اور خود کو دیندار بننے کے لیے اب دیکھو آپ سفید داڑھی والے، کوئی کالی داڑھی والے، کوئی 2 بچے والے، کوئی شادی والے، کوئی غیر شادی والے، اب سب کے سب کو ہم یوں کہیں بھائی مدرسے جا کے داخلہ لے لو، تو کیا یہ چیز ممکن ہے؟ ظاہر بات ہے یہ بات ممکن نہیں ہے، یہ بات اکثریت کے لیے ممکن نہیں ہے، اور جب تو اور بھی زیادہ ممکن نہیں ہے جب کہ مدرسے ہی بند ہوئے، جب تو اور بھی زیادہ ممکن نہیں رہے گا۔ لیکن بہرحال دین تو سیکھنا ہی ہے، دین تو سیکھنا ہی ہے، اور دین کو اس حالت میں سیکھنا ہے۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ رحمہ اللہ تعالی قرن سے چلے ملک یمن سے، ذرا نیٹ پر سرچ کرنا کہاں ملک یمن اور کہاں مدینہ منورہ، اور کیسے چلے ہیں۔ ایک آدمی سے گدھا لیا ادھار، سواری کا انتظام کوئی نہیں تھا، گدھا لیا ادھار، مجھے گدھا دے دو، اور اس نے شرط پر دیا کہ تم اس پر سواری نہیں کرو گے، بس اپنا سامان لاد سکتے ہو اس پر، اس شرط پر اس نے گدھا دیا، اور یہ لے کر چلے۔ اللہ کی قدرت سے وہ راستے میں گدھا مر گیا۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آئے ہیں، کاہے کے لیے آئے ہیں؟ صرف اس لیے آئے ہیں نبی جی آپ کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بس اس لیے آیا ہوں، اور کوئی دنیا کا کوئی کام نہیں ہے۔ اور ماں نے یہ شرط لگائی تھی بیٹا ظہر سے پہلے آ جانا، ظہر سے پہلے آ جانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف نہیں رکھتے ہیں، ظہر کا وقت ہو گیا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ عنہ ماں کے فرما برداری کے لیے جانے جاتے ہیں، انہوں نے ظہر کی نماز مدینے کے باہر جا کر پڑھی کہ میری ماں کا حکم یہ تھا بیٹا ظہر سے پہلے آ جانا، میں نے ظہر سے پہلے مدینہ چھوڑ دیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں ہوئی۔ کہاں سے آئے ہیں؟ یمن سے آئے ہیں۔ کیسے آئے ہیں؟ پیدل، اور عربوں کا ریگستان تو مشہور ہے، پانی بھی جلدی سے نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، اگر ہم 3 دن چلا 4 مہینہ اگر لگا، کوئی بھی بڑی بات نہیں ہے، یہ سمجھ لو ہم کوئی کچھ کر ہی نہیں رہے، ایسا سمجھ لو ہم کچھ کر ہی نہیں رہے۔ اگر مان لیجیے ہم 4 مہینے میں چل رہے ہیں یا 5 مہینے میں چل رہے ہیں یا ہم 3 دن میں چل رہے ہیں یا ہم چلے میں چل رہے ہیں، تو آپ اگر ان اللہ والوں کی قربانیوں کو دیکھو تو آپ کو لگے گا ہم کچھ کر ہی نہیں رہے۔ ایک بات اور سنا کے بات کو ختم کرتے ہیں۔ جب 47 کا موقع تھا، ایک جماعت مرکز نظام الدین سے تشکیل دی گئی تھی، اور یہ جماعت وہ جماعت تھی جو خالص ان پہاڑ جیسے جذبے والے لوگوں کی جماعت تھی۔ اس میں ہمارے بلند شہر کے بھی 1-2 بزرگ تھے، ہم نے بھی ان کو دیکھا ہے، اللہ بخشے ان کو، اب تو غریق رحمت ہو گئے وہ۔ تو اس جماعت کے ساتھ کیا ہوا، بلکہ یوں نہ کہو کہ اس کے ساتھ کیا ہوا، یوں بتاؤ اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا۔ اس کے ساتھ کیا نہیں ہوا؟ پہلے ایسے ٹوائلٹ سسٹم نہیں تھے، کچے پاخانے ہوتے تھے، جہاں پاخانے ڈھیر کیا جاتا تھا پاخانہ، اس جگہ پر لے جا کر ان کو بند کر دیا، ان کو کھانے کو نہیں دیا، ان کے کپڑے اتار کر اپنے پاس لے لیا، اور ان کے پیروں میں اور جہاں بھی لگا ان کو گولیاں مار مار کر جمنا میں ڈال دیا۔ ہم پچھلے دنوں تھے، ابھی کوئی ساتھی ہو تو ہمارے ساتھ جو پچھلے دنوں ساتھی گئے تھے، میں ان کو دکھا رہا تھا، دیکھو یہ وہ ساری جگہیں ہیں جہاں اس جماعت کو گرایا گیا تھا، گولیاں مار کر اور ان کو جمنا میں گرا دیا۔ لیکن پھر وہی والی بات، تعجب کی بات ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد نہ آئے۔ ان کے ساتھ اللہ کی مدد آئی ہے، اور وہ ایک جھاڑ میں جا کر اٹک گئے، سارے کے سارے زندہ بچ گئے الحمدللہ۔ جب وہ باہر نکلے، آج بھی وہاں ایک مسجد بنی ہوئی ہے جہاں وہ باہر نکلے۔ مجاہدے تو ہوں گے اور ضرور ہوں گے، کہ دین تو زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، دین تو زندہ ہوتا ہے قربانیوں کے بعد۔ پھر بھائی اگر یہ مسجد بھی بنی ہے یا آباد ہے، قربانیوں کے بغیر آباد نہیں ہے۔ آپ جن جگہوں پر رہ رہے ہو، وہاں کہیں 2 گھر، کہیں 4 گھر، کہیں 10 گھر، وہاں صرف ٹوپی اوڑھنا، صرف داڑھی رکھ لینا، یہ ایک مجاہدہ ہے، اور یہ آپ کر رہے ہو، اور یہ آپ کے لیے بہت بڑی قربانی کی بات ہے، اور اس پر ہمیں جمے رہنا ہے انشاءاللہ، جمے رہیں گے۔ ہمارے یہاں سے یہاں بی بی نگر کی 2 جماعتیں ہمارے یہاں گئی ہیں، میں ان سے کہہ رہا فخر سے کہو ہم مسلمان ہیں، فخر سے کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اس پر شرمندگی کی کوئی بات ہی نہیں ہے۔ شکر کرو اللہ کا کہ ہم گائے کا پیشاب پینے والے نہیں ہیں۔ فخر سے کہو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، اور غیر مسلموں میں جا کر کہو ہمیں ترس آتا ہے تم پر کہ تم مسلمان نہیں ہو۔ غیر مسلموں میں جا کر کہو کہ ہمیں تم پر ترس آتا ہے کہ تم مسلمان نہیں ہو، تمہاری زندگیاں گائے کا پیشاب پینے میں گزر رہی ہیں، ہمیں تم پر ترس آتا ہے، اور ہمیں اللہ کا شکر گزار ہوتے ہیں، ہمارے دل میں شکر کے جذبے امڑتے ہیں کہ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں۔ اس لیے اپنی مسلمانیت پر
فخر کرو، تم وہ قوم ہو الحمدللہ جو ہمیشہ دین کے لیے قربانیاں دیتی آئی ہے۔ کوئی اگر تم 3 دن کے لیے 4 مہینے کے لیے نکل رہے ہو تو بالکل سمجھ لو کوئی کام ہی نہیں کر رہے ہو، کوئی نیا کام ہی نہیں کر رہے ہو، ہمیشہ سے ہم یہ کام کرتے آئے ہیں۔ 1400 سال تو اس امت کو ہو گئے، اس سے پہلے پرانی امتیں کرتی آئی ہیں۔ 1400 سالوں سے ہم دین کے لیے ہر قربانی دیتے ہی آئے ہیں۔ بھوکے ہم رہے، پیاسے ہم رہے، ہمارے بچے یتیم ہوتے رہے، ہمارے بچے بھوکے پیاسے مرتے رہے، اور ہماری مائیں ہمیں روتی رہیں، ہماری بیویاں ہمیں روتی رہیں، ہم اپنی بیویوں کو روتے رہے، ہم اپنے ماں باپ کو دیکھنے کے لیے ترستے رہے، اور کیا نہیں ہوا، اللہ کی قسم کیا نہیں ہوا۔ تم 4 مہینے کے لیے نکل جاؤ گے، کوئی بہت بڑا کارنامہ کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر کہوں تو غلط نہیں ہوگا، اگر میں یوں کہوں میں پوری زندگی کے لیے نکلتا ہوں تو 1000 بار اللہ تعالیٰ کی قسم، صحابہ رضی اللہ عنہم کے گھوڑوں کے نتھنوں میں جو اللہ کی راہ کی جو گرد جمع ہوتی تھی، میں ساری زندگی اللہ کی راہ میں نکلنے کے بعد بھی اس گرد کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو اگر ہم نکل جائیں گے تو کوئی بہت بڑا کام کر دیں گے۔ آج تک مجھے بتاؤ جو اللہ کی راہ میں نکلے ان کے گھر والے مر گئے ہو کہ صاحب بھوکے مر گئے، صاحب ان کا تو کاروبار لٹ گیا، جی یہ تو جماعت میں چلا گیا تھا اس وجہ سے ان کا تو کاروبار ہی لٹ گیا، کوئی ایک آدھ مثال بتا سکتا ہے؟ کوئی ایک آدھ مثال کسی کے ذہن میں ہے؟ بتائیے مجھے کوئی ایک آدھ مثال۔ نیت کرو انشاءاللہ، کرو نیت انشاءاللہ، ہم اللہ کی راہ میں ان حالات میں 4 ماہ کے لیے نکلیں گے۔ واہ، ان حالات میں، اچھے حالات میں تو دنیا چلتی ہے، ان حالات میں چلو اللہ کی راہ میں 4 ماہ کے لیے اللہ کی راہ میں نکلیں گے انشاءاللہ۔ بتاؤ ماشاءاللہ، دیکھو یہ اللہ کے شعر کھڑے ہو رہے ہیں 9 تاریخ سے افضل 9 تاریخ، ان حالات میں اللہ کی راہ میں چلو، جب اللہ کا دین مٹ رہا ہو، اس وقت جب دین کو تمہاری ضرورت ہے، کھڑے ہو جاؤ اللہ کا نام لے کر، ماشاءاللہ۔ نیت کرو، نیت کرو، حوصلے کرو، اللہ تمہیں رسوا نہ کرے گا، اللہ تمہاری نصرتیں کرے گا انشاءاللہ۔ بتاؤ، کرو حوصلے۔ یہ ہمارے پرانے ساتھی کھڑے ہوئے، کچھ نئے بھی کھڑے ہو، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تقبل اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ بابر صاحب، واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے، واہ بھائی واہ۔ اور بتائیے، واہ 9 تاریخ سے، واہ واہ، تقبل اللہ۔ جاوید صاحب ماشاءاللہ، ایک جماعت بناؤ یہیں سے مضبوط سی، اور اس میں اطراف بھی شامل ہو۔ شاہد صاحب ماشاءاللہ۔